یہ دنیا کی زندگی نہایت ہی قیمتی اور عارضی اور وقتی ہے۔ قیمتی اس لحاظ سے ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جس کے عقائد، جس کی عبادتیں، جس کے معاملات، جس کی معاشرتی زندگی، جس کے اخلاق، جس کی عادتیں اور جس کے کردار اچھے ہوں گے، شریعت کے موافق ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے، وہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ اور جن کے عقائد خراب ہوں، جو عبادتوں میں کمزور ہوں، جن کی زندگی اللہ کے حکموں سے خالی ہو، سرکار دو عالم نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں سے خالی ہو، معاملات اس کے صحیح نہ ہوں، لین دین کا وہ اچھا اور پکا نہ ہو، معاشرتی زندگی اس کی اچھی نہ ہو، اور اس کے اخلاق، اس کی عادتیں اور اس کے کردار اچھے نہ ہوں، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی نہایت ہی قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ تو خلاصے کے طور پر کہا جائے تو جس کا اللہ کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہو، جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہو، اور اس حق میں کمی کوتاہی نہ کرتا ہو، ایسا بندہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا، عیش و آرام میں ہوگا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اور جو نہ اللہ کا حکم پورا کرے، نہ اللہ کا حق ادا کرے، اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر کرے، جو نہ اللہ کو راضی کرے نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرے، تو ایسا بندہ قیامت کے دن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ ایمان اگر ہوگا، اس کے ساتھ یہ برائیاں ہوں گی، تو ان برائیوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اگر کرم فرمایا، احسان فرمایا اور اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ایمان کے بغیر ہوں گی تو پھر اس کا تو ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ جب اللہ کے رسول چلے گئے تو کون باقی رہ سکتا ہے؟ اگر دنیا میں کسی کو رہنے کا حق ہو سکتا تھا، یا اگر کوئی رہ سکتے تھے تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہر ایک کو بھی رخصت ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اور پوری انسانیت بھی دنیا سے ختم ہونے والی ہے۔ تو جو بھی یہاں آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے۔ زندگی آدمی اگر اس احساس کے ساتھ گزارے گا تو دنیا سے دل نہیں لگائے گا، دنیا سے دل نہیں لگائے گا۔ جیسے آپ دیکھ لیں، کرائے کے مکان میں رہنے والے مکان کو ذاتی مکان والا جیسے اپنے مکان کو سجاتا ہے، ویسے کرایہ دار اپنے مکان کو نہیں سجاتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے آج اس گھر میں ہوں تو پتہ نہیں کل کون سے گھر میں رہوں گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے
دنیا میں بھی ہمارا جو قیام ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے۔ پتہ نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے اور کہاں ہو جائے، آخری سانس کب اکھڑ جائے کوئی نہیں جانتا۔ موت کا وقت اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہر آدمی کے دنیا میں آنے کی تاریخ کا تو اس کو پتہ ہے، لیکن جانے کی تاریخ کا اس کو علم نہیں ہے۔ موت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، تو اس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، چھوٹ جانے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور قیمتی ہے، اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے، تو عقل مند آدمی وہ ہوگا جو یہاں آخرت کی تیاری کر لے، جو یہاں آخرت کی تیاری کر لے اور ہمیشہ کی زندگی کے چین و سکون کا انتظام کر لے، آخرت کی زندگی کی راحتوں کا انتظام کر لے۔ اس کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ شریعت اور آپ کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر صغیرہ اور کبیرہ، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچ کر اللہ کی رضامندی والی زندگی گزاریں۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اور ایک نہ ایک دن یہاں سے ہمیں جانا ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے ہمیں جانا ہے۔ پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں کب آخری سانس اکھڑ جائے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، پڑوس کے ملک میں ایک عالم دین بیان کر رہے تھے جلسے میں، عظمت صحابہ کے عنوان پر سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہے تھے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اتنا جملہ انہوں نے ادا کیا، نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ جلسے میں بیان کر رہے ہیں، بیان کے دوران ہی نزا کی کیفیت شروع ہو گئی۔ وہ آگے کے جملے پڑھ رہے تھے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ مغفرۃ کا جملہ بھی صاف ادا ہوا، اجر عظیم کا جملہ بھی صاف ادا ہوا، روح پرواز کر گئی۔ صحابہ کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں جو باتیں سورہ حجرات میں ارشاد فرمائی ہیں اس کو بیان کر رہے تھے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ جملہ ان کی زبان پر تھا، آخری وقت آ گیا، روح پرواز کر گئی۔ کیا ان کو تصور تھا کہ بیان کے وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، پتہ نہیں زندگی کی شام کب ہو جائے اور کس حال میں ہو جائے۔ کیسی خوش نصیب یہ موت ہے۔ اگر اس طرح فرما برداری کی زندگی گزرے گی، زندگی پر دار و مدار ہے، آدمی زندگی جیسے گزارے گا موت ویسے آئے گی۔ زندگی کسی فلم ایکٹر کی نقل کرتے ہوئے گزاریں اور موت شہید کی طرح آئے، یہ خواب و خیال میں بھی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ آدمی نافرمانوں کی طرح زندگی گزارے اور فرما برداروں کی طرح موت آئے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے زندگی جیسے گزرے گی موت اسی حال میں آئے گی۔ تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو زندگی اللہ نے جتنی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم قیمتی سمجھ کر اور عارضی سمجھ کر یہاں سے جانا ہے۔ روز روز اس بات کا ہم احساس کریں، روز روز اس بات کا ہم احتساب کریں، اپنی زبان سے بولیں، اپنی مجلسوں میں بولیں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے بولیں، اور اپنے انفرادی اور اجتماعی معمولات میں اس کو شامل کریں۔ موت کا تذکرہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے موت سے غفلت ہو گئی۔
موت کا تذکرہ ختم ہو گیا، اس لیے موت سے غفلت ہو گئی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، تمہاری عیاشیوں کو ختم کرنے والی، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ تمہیں قبر یاد آئے، حشر کا میدان یاد آئے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو۔ آج آدمی اپنے کاروبار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے دوست و احباب میں، رات و دن کے ادھر ادھر کے گزارنے میں اتنا مگن ہے کہ نہ اسے اللہ کا خیال آتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا خیال آتا ہے، نہ دین کا خیال آتا ہے، نہ اپنے مسلمان ہونے کا اس کو احساس ہوتا ہے، نہ خدا کی نافرمانی کا، نافرمانی میں ملوث ہونے کا اس کو خیال آتا ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم۔ بڑے بزرگ ہیں مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ اشعار ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، جیسے برف کو لا کر رکھ دیا جائے باہر، آہستہ آہستہ وہ گھلتا ایک دن پورا پانی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ دم بدم۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، جو زندگی اللہ نے دنیا کی دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا احساس اگر اب ہو گیا تو فائدے میں ہے، ورنہ زمین کے اندر جانے کے بعد تو ضرور ہوگا، وہاں تو ضرور احساس ہوگا کہ کاش اللہ کا حکم پورا کر لیتا، جن بیوی بچوں کے لیے نماز بھی چھوڑ دیا، اللہ کا حکم بھی چھوڑ دیا، حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کر دیا، آج وہ بیوی بچے یہاں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچ کر زندگی بھر دن اور رات محنت کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا ہے اس وقت میں کیا ہوگا، اللہ کے نبی کو چہرہ دکھانا ہے، بتایا جائے گا یہ آپ کا امتی ہے، تو اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس وقت کا کیا ہوگا۔ آدمی یہ نہیں سوچتا، جس کی وجہ سے غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، دنیا کی زندگی قیمتی بھی ہے اور عارضی ہے، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے، کب آخری سانس اکھڑ جائے اور کس حال میں ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہر صغیرہ اور کبیرہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے، انفرادی میں بھی اور اجتماعی میں بھی، زندگی تنہائی میں ہو یا پھر اجتماعی زندگی ہو، ہر حال میں ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ بہرحال مجھے دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ زبان سے بولنے سے پہلے آدمی سوچے کہ یہ جملہ میرا لکھا جا رہا ہے، ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے، باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، یہ فرشتے میرے زبان سے نکلنے والے جملے لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن خدا کے سامنے جب حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ نام اعمال پیش فرمائیں گے، تو نام اعمال کو دیکھ کر آدمی کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورہ کہف میں اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، نام اعمال خدا اس کے حوالے کریں گے، وہ دیکھے گا کہ پورا بایو ڈیٹا یہاں محفوظ ہے، ایسا نہیں ہے کہ زبان سے نکل گئی بات تو وہ ہوا میں اڑ گئی، بلکہ فرشتوں نے لکھ رکھا ہے۔ اس وقت میں دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نام اعمال کو کیا ہو گیا کہ اس نے ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھ دیا ہے، اس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، رات کے اندھیرے میں ہو کہ دن کے اجالے میں ہو، تنہائی میں ہو کہ مجمع میں ہو، سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے گناہوں سے پاک، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کی رضا والی
اللہ کو خوش کرنے والی، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔